بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الحمد للہ عدد ما خلق الحمد للہ ملء ما خلق الحمد للہ عدد ما فی السماوات وما فی الارض الحمد للہ عدد ما احصى کتابہ والحمد للہ علی ما احصى کتابہ الحمد للہ عدد کل شیء والحمد للہ ملء کل شیء والصلاة والسلام علی نبینا محمد وکریمنا ومولانا وسیدنا وامام الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جنت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ حدیث قدسی ہے، اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی چیزیں تیار کر رکھی ہیں ما لا عین رأت، کسی آنکھوں نے ان کو دیکھا نہیں ہے، ولا اذن سمعت، اور کسی کان نے ان کے بارے میں سنا تک بھی نہیں ہے، ولا خطر علی قلب بشر، اور کسی دل میں اس کے بارے میں گمان تک نہیں آیا۔ ہم نے کتنی احادیث سن رکھی ہیں جنت کے بارے میں، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کسی نے سنا بھی نہیں اس کے بارے میں۔ دس از اے فریکشن آف واٹ یو ہیو ہرڈ اباؤٹ جنہ۔ جنت اصل میں کیا ہے، کس طرح کی ہے، تم نے سنا ہی نہیں ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ ولا اذن سمعت، کسی نے کان سے سنا بھی نہیں ہے، ولا خطر علی قلب بشر، اور کسی کے دل میں گمان تک بھی نہیں گزرا کہ ہاؤ جنہ وڈ بی۔ ٹھیک ہے، آنکھوں سے ہم نے نہیں دیکھا مانتے ہیں، کانوں سے نہیں سنا مانتے ہیں، لیکن دل میں تو امیجنیشن کی تو لائف بہت واسٹ ہوتی ہے نا، بندہ کچھ بھی امیجن کر سکتا ہے کہ آئی ایم فلائنگ، آئی ایم ڈائیونگ انڈر واٹر، میں گھوم رہا ہوں پھر رہا ہوں، میں ڈریگنز پہ رائڈ کر رہا ہوں، اور میں گاڑی پہ جا رہا ہوں اور وہ اڑ گئی ہے، اور میں نائگرا فال سے ڈائیو کر رہا ہوں اور پانی کے نیچے اور اوپر، اور بندہ بہت امیجن کر سکتا ہے۔ آپ موویز دیکھ لیں، ایویٹار اور اس طرح کی مووی دیکھ لیں آپ، واللہ ہم نے امیجن بھی نہیں کیا کہ جنت ہے کیا۔ میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں کہ آپ اگر 100 سال کے لیے دنیا کے ٹاپ گرافک ڈیزائنرز کو اکٹھا کر لیں اور ان کو ٹاپ کی مشینری دے دیں، اور آپ ان کو دن کا 1 کروڑ روپیہ پے کریں یا 1 کروڑ ڈالرز پے کریں آپ ان کو، کہ تمہارا کام یہ ہے کہ تم ایک ایسی جنت ڈیزائن کر لو، صرف ڈیزائن کر لو آن یور میک اور سم تھنگ، جس کو ہمیں ڈسپلے کر دینا 100 سال بعد، اور ہم نے تم سے پرمیشن بھی لے رکھی ہے کہ تم 100 سال زندہ رہو گے، اب کرو یہ کام۔ جب وہ 100 سال بعد اس دنیا کو وہ دکھائیں گے ڈسپلے پہ، ہم نے جنت کو کیا امیجن بھی نہیں کیا what جنہ is۔ جو ابھی ہم احادیث پڑھیں گے، جو ہم قرآن کی آیات پڑھیں گے، جو پڑھیں گے، دس از اے فریکشن آف what جنہ is، جسٹ ایک فیلر ہے کہ جنت کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اینڈ ہاؤ مچ وی تھنک اباؤٹ اٹ، ہاؤ مچ وی ایم فار اٹ، وہ ہم سب کو ہمارے دل میں پتہ ہونا چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے صحابہ کی باتیں کیا ہوتی تھیں کہ رسول اللہ وہ اعمال بتائیں جو جنت میں پہنچانے والے ہیں۔ یا رسول اللہ جنت کے گھر کیسے ہوں گے، کیسے ہم کون سے اعمال کریں جو جنت کے گھر بنا دیں، جنت کی بلڈنگز کیسی ہوں گی، جہنم میں کون جائے گا یا رسول اللہ، لوزرز کون ہوں گے یا رسول اللہ، ہمیں بتائیں۔ دے یوزڈ ٹو ٹاک اینڈ ٹاک، کہ ہمیں پتہ لگ جائے کہ وہ پرائز ہے کیسا اور اس کو اچیو کیسے کیا جاتا ہے، اور جو سزا ہے وہ کیسی ہے، اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے۔ لیکن ہم اپنی لائف میں دیکھ لیں، ہماری گیدرنگز میں ہمارے کوشچنز کس طرح کے ہوتے ہیں، یار آج کا لیٹسٹ کیا چل رہا ہے، کون سا بزنس سب سے پروفیٹیبل ہے۔ آپ کو پتہ ہے ایک صحابی رسول، جنت کے شوق ان کے دل میں اتنا تھا، غزوہ ہو رہا تھا، غزوہ، اور ابھی مارکا شروع ہونے والا تھا، تو ان کے ہاتھ میں کچھ کھجوریں تھیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کون ہے جو لڑے گا اور شہادت نوش کرے گا، تو انہوں نے کہا، صحابہ نے پوچھا رسول اللہ اگر میں جاؤں اور لڑوں اور شہید ہو جاؤں تو کیا میں جنت میں داخل ہوں گا؟ انہوں نے کہا بالکل۔ انہوں نے کہا پھر تو یہ ٹائم ہی نہیں ہے میرے پاس ان کھجوروں کھانے کا، ان کھجوروں کھانے کا وقت ہی نہیں ہے میرے پاس، پھینکا انہیں اور گئے اور جا کے شہید ہو گئے۔ آپ کو پتہ ہے انس بن نضر احد کے میدان میں تھے،
اور احد کا جو دن ہے نا وہ انس بن نضر کا دن کہا جاتا ہے. لڑ رہے تھے اور اچانک سے خبر ملی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے. مصعب بن عمیر کو شہید کیا گیا. مصعب بن عمیر کی شکل رسول اللہ بہت ملتی تھی. تو اچانک سے خبر پھیلی کہ مصعب بن عمیر تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فوت ہو چکے ہیں. اور صحابہ ڈپریسڈ. عمر بن خطاب جیسے جلیل القدر صحابی جو جرت اور بہادری میں ایک پہاڑ تھے, انہوں نے بھی تلوار نیزے میں اس میں شیل میں ڈال کے بیٹھ گئے. انس پہ نظر نکلا, اے عمر آپ کیا ہوا آپ کو؟ انہوں نے کہا haven't you heard رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم has died. انہوں نے کیا کلمات کہے, فما تريد بالحیاة بعدہ, فما تريد بالحیاة بعدہ. تو آپ کو کیا چاہیے اس لائف سے اس کے بعد جب محمد کریم بھی چلے گئے؟ لیٹس فائٹ اینڈ میٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین. اور وہ لڑتے لڑتے کہتے ہیں کہ مجھے جنت کی خوشبو احد کے پار سے آ رہی ہے. He said these lines, مجھے جنت کی خوشبو احد کے پار سے آ رہی ہیں. And he died there. اور وہ شہداء میں شامل ہو گئے. ایک صحابی تھے جن کا ایم جنت ہوتا ہے اور فوکس جنت ہوتا ہے نا, وہ لائف ایسی گزارتے ہیں. ایک صحابی تھے غزوے میں, ان کو پیچھے سے نیزہ آ کے لگا اور ان کے یہاں سے نکلا. He saw the spear and he said فزت برب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. اب ہم میں سے کوئی شخص ہمارے ساتھ ایسا انسیڈنٹ ہو جائے اچانک سے, ہم تو گھبرا جائیں گے, پریشان ہو جائیں گے, یہ کیا ہو گیا. لیکن جن لوگوں کی نظر جنت پہ ہوتی ہے نا, جن لوگوں کا ٹارگٹ, ان کا ویژن فوکسڈ ہوتا ہے, وہ اس چیز کو کامیابی سمجھتے ہیں. حضرت علی کو کفار نے نا ڈرایا ان کے کہ ہم تمہیں آ کے کھا پی جائیں گے, تم کیا ہو, کتنے ہو, ہم لشکر کٹھے کر کے لائیں گے. تو انہوں نے کیا بولا, تم ہمیں موت سے ڈراتے ہو, تم ہمیں موت سے ڈراتے ہو. موت تو ہمارے رب سے ملاقات کا نام ہے. They used to long to meet Allah subhanahu wa ta'ala. تو جنت جو ہے سبحان اللہ ایک ایسا انعام ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کر رکھا ہے. سورہ زمر میں آتا ہے وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا. جو جنتی ہوں گے, جو متقین ہوں گے, they'll be escorted in rows and rows towards Jannah. سبحان اللہ. وہ لائنز میں ہوں گے, ان کی لائنز ہوں گے, اور اس طرح کی ہوں گی جو نیک لوگ ہوں گے وہ آگے لائنز میں ہوں گے, جو ان سے نیک وہ پیچھے والے, اور ان سے کم پیچھے والے. سو لائنز ہوں گی جنت میں. وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى جَنَّةِ زُمَرًا. ان کو لے جایا جائے گا escorted by angels. حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا. حتیٰ کہ جنت کے دروازوں میں پہنچیں گے وہ. وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا, اور اس کے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے. اور کیا آئے گا, وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ. Just imagine this, سبحان اللہ. آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتاؤں اس سے, آپ کو اس فیلنگ کا اندازہ تب ہوگا جب آپ نے قیامت کے دن کی ہلاکیاں پڑھی ہوں گی, اور ہمارا اس پہ لیکچر ہوا تھا ایک, کہ وہ کس طرح کا دن ہوگا. 50,000 years لوگ اپنے پسینے میں غوطے کھا رہے ہوں گے, چیخو پکار ہوگی, مشکل عذاب کی کیفیت ہوگی لوگوں کے لیے, تنگ آ چکے ہوں گے, انبیاء کے پاس جائیں گے کہ اللہ سے ریکویسٹ کریں ہمارا حساب شروع کریں. حضرت آدم کے پاس, حضرت نوح کے پاس, حضرت عیسیٰ کے پاس, موسیٰ علیہ السلام کے پاس, ابراہیم کے پاس, آپ خلیل اللہ ہیں, آپ اللہ سے بولیں ہمارا حساب شروع کریں. And they'll refuse. کہ آج اللہ تعالیٰ اتنے غصے میں ہیں, نہ اس سے پہلے کے بھی غصے میں تھے, نہ اس کے بعد کے بھی غصے میں ہوں گے. ہم اپنے بارے میں فکر کریں گے, یا ربی نفسی نفسی, یا ربی نفسی نفسی. اور یہ حالات ہوں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں سر رکھیں گے, اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں گے. اس دن جب اللہ کو سخت غصہ ہوگا انسانیت پہ, اور شدید غصہ اور غضب میں ہوں گے, اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاج رکھیں گے. And he'll show people, nations, the status of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم. He'll say, یا محمد ارفع رأسک, اے محمد اپنے سر کو اٹھائیں, سل تعطک,
سوال کریں تمہیں آپ کو دیا جائے گا، وشفع تشفع آپ شفاعت کریں آپ کی قبول کی جائے گی، اور وہ کہیں گے یا ربی امتی امتی، یا ربی امتی امتی، اور اس دن حساب کتاب سٹارٹ کیا جائے گا. اور حساب کتاب کیسا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ایک بندے سے، ہر ایک بندے سے بات کریں گے. ان ٹارچرز کے بعد کفار کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، لوگوں کو مبتدا بدعتیوں کو دور کر دیا جائے گا، لوگ حوضے کوثر پہ لائے جائیں گے. اس کے بعد بھی ٹیسٹ ہوں گے، کیا پل سے رات کا ٹیسٹ، لوگوں سے گزریں گے، اس میں اکثر لوگ کٹ گر جائیں گے. اس کے بعد قنطرہ، لوگ اس میں بھی وہاں سے اٹھا کے جہنم میں ڈال دی جائیں گے. تو یہ لوگ ہوں گے سبحان اللہ جو کہ اتنے عرصے کی تگ و دو کے بعد، محنت اور کوشش کے بعد آخر گیٹ سے پہنچیں گے اور روز میں کھڑے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَىٰ جَنَّةِ زُمَرًا. ان لوگوں کو نا ان کے روشن چہرے ہوں گے، ان کو روز میں جنت کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا. امیجن اتنے سخت ٹائم کے بعد جنت کے دروازے نظر آنے شروع ہو جائیں، ہر بندے کا چہرہ وجوہ یومئذ ناعمہ، خوش ہوں گے، چہرے کھل رہے ہوں گے آؤٹ آف پلیجر کہ اب وہ چیز ملنے والی ہے جس کے لیے ہم نے ساری زندگی محنت کی تھی. ان کو لے جایا جائے گا. اور کیا کہا جب دروازے کھولے جائیں گے فرشتے کیا کہیں گے؟ سلام علیکم، آج تم پہ سلامتی ہو. ٹوڈے از دا ڈے آف الٹیمیٹ پیس. ساری زندگی ہم لوگ تلاش کرتے ہیں کہ ہمیں پیس مل جائے، سکون مل جائے، زندگی آسان ہو جائے، سیٹسفیکشن آ جائے ہمارے دل میں، ایک ایسی زندگی گزاریں جس میں سیٹسفیکشن اور پیس کے علاوہ کچھ نہ ہو. واللہ brothers this is not possible in this world. اس دنیا میں یہ ممکن ہی نہیں ہے. یہ دن ہوگا جب لوگوں کو الٹیمیٹ پیس اچیو کریں گے. سلام علیکم، may peace be unto you. آج وہ دن ہے، اس کے بعد کوئی مسئلہ نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی لغو بات نہیں، کوئی گالی گلوچ نہیں، کوئی نیگیٹو ٹاک نہیں. آج کے بعد پیس ہی پیس ہے. طب تم یو آر پیور، تم آج پاک ہو. آپ کو پتا ہے کوئی بھی شخص گناہ گار جس کے گناہ ہوں گے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. اس کے گناہ یا تو آنکھوں کے آنسو مٹائیں گے اس دنیا میں، اگر اس نے توبہ نہ کی، استغفار نہ کی تو موت کی سختیاں، اگر گناہ پھر بھی رہے، بچے ہوئے اور ہوئے، قبر کا عذاب، گناہ پھر بھی رہتے ہوئے قیامت کے دن کی سختیاں اور عذاب. اگر پھر بھی گناہ ہوئے تو اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا اس کو پاک کرنے کے لیے، تاکہ وہ اس دن کی آگ، جہنم کی آگ ان گناہوں کو تاکہ پاک کرے اور وہ اپنا بدلہ چکھے. تو اللہ تعالیٰ سے مرنے سے پہلے توبہ مانگ لیں. یہ مہلت دن آنے دیں کہ آپ کو کبھی ہمیں عذاب بھی دیا جائے. طب تم یو آر پیور، یو آر پیور. فادخلوها خالدین، اب ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہو، اب ہمیشہ کے لیے اس میں رہو، اور کبھی بھی جو ہے نا تمہیں یہاں سے نکالا نہیں جائے گا. سبحان اللہ. اس کے بعد تم یہاں سے کبھی نکالنے نہیں جاؤ گے، اس کے بعد تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہاں رہو گے. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جنت میں کوئی داخل نہیں ہو پائے گا. یہ جو روز بنی ہوں گی نا، امت محمدی کی روز ہوں گی، محمد کی امت کی روز ہوں گی صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے شخص ہوں گے جو کہ جنت کے دروازے کو پہ نوک کریں گے. اور جنت کے دروازے کیسے ہیں؟ ایک دروازے کا جو ڈسٹینس ہے وہ 40 ایئرز کا ہوگا. 40 ایئرز، 40 سال. اتنے ہیوج دروازے ہوں گے. اینڈ اسٹل دیز ڈورز ول بی کراؤڈیڈ بائی پیپل. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے شامل کرے جو جنت میں داخل ہوں. 40 سال کا ڈسٹینس ہوگا ایک دور کے، اور لوگ اس میں جائیں گے. تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سب سے پہلے جنت کے دروازوں کے پاس جائیں گے، اور ان دروازوں کا ایک رنگ ہوگا، رنگ واللہ عالم کس طرح کا ہوگا. اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھٹکھٹائیں گے تو اندر سے آواز آئے گی، کون ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آؤٹ آف پیور ہمبلنس جواب دیں گے، انا محمد بن عبداللہ، میں محمد بن عبداللہ ہوں. تو وہ فرشتہ کہے گا بکا امرت یا رسول اللہ، آپ کے لیے حکم تھا یا رسول اللہ، آپ سے پہلے کوئی شخص اس جنت میں داخل نہیں ہو پایا.
آپ جب تک داخل نہیں ہوں گے آپ سے پہلے کوئی داخل نہیں ہو. سبحان اللہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگ جو ہیں وہ جنت میں جانا شروع ہوں گے, اور ڈورز جو ہیں وہ کراؤڈڈ ہوں گے, لائنز ہوں گی, بھرے ہوئے ہوں گے, اتنے لوگ جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے. اور کیا ہوگا سبحان اللہ, آپ کو پتہ ہے نا, کبھی کسی نے بزنس کلاس میں ٹریول کیا ہو تو اس کا اور پروٹوکول ہوتا ہے, عام اکانومی کلاس کا اور پروٹوکول ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے کہ لوگ لائنز میں لگے ہوتے ہیں, رش ہوتا ہے اور یہ سارا. لیکن بزنس کلاس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو ایک کوئک لین سے گزار دیتے ہیں, وہ ایک وی آئی پی لین ہوتی ہے, اینڈ دے سرو یو جوسز اینڈ دے سرو یو تھنگز. تو جب باہر روز لگی ہوں گی اور لائنز لگی ہوں گی تو دا اینجلز ول بی سرونگ دیم وائنز, جس میں جنجر ملی ہوئی ہوگی ایز این ایپیٹائزر. وہ ان کو پلائے جائیں گی اور لوگوں کے نام لے لے کے ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا. فلاں بن فلاں آ جائے, فلاں بن فلاں آ جائے, فلاں بن فلاں آ جائے. اللہ تعالیٰ تو ہمارا بھی نام ان میں شامل کر دیں انشاءاللہ. تو نام لے کے بلایا جائے گا, اور سبحان اللہ جیسے ہی جنت میں بندہ داخل ہوگا تو ایک عجیب کیفیت ہوگی, ایک عجیب کیفیت ہوگی. پیلسز, گارڈنز, سوئل ود مسک. ہم تو اس دنیا میں چلتے ہیں نا, سیمنٹ ہے یا مٹی ہے یا یہ ٹائلز ہے, وہاں کی جو سوئل ہوگی نا, اٹ ول بی مسک, پیور مسک. تو لوگ اس میں داخل ہوں گے, اور داخل ہوتے ہی نا کوئی شخص یہ نہیں کہہ رہا ہوگا کہ میں نے کہاں جانا ہے یا کدھر جانا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے دل میں اس کا جو ٹھکانہ ہے وہ ڈال دیں گے. He will know exactly where his palace is, where his family is, where his hurul ain are, where his children are, where his rivers are. یہاں سے ہم کبھی گھر جائیں گے تو ہم پوچھتے ہوئے جائیں گے کہ میرا گھر کدھر ہے, مجھے بتائیے. ہمیں ایگزیکٹلی پتہ ہے کہ کہاں سے رائٹ ہونا ہے, کہاں سے لیفٹ ہونا ہے, اور کون سا کھڈا کس جگہ پہ آتا ہے اور کون سا درخت کس جگہ پہ آتا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ڈال دیں گے کہ تمہارا گھر کدھر ہے, اور انسان چلتے جائیں گے. He will know exactly کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کدھر ہے. They will know exactly کہ یوسف علیہ السلام کدھر ہے, ابراہیم کدھر ہے, موسیٰ کدھر ہے, میرا اپنا گھر کدھر ہے, میری اپنی فیملی جو میرے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حور العین تیار کی ہوئی ہیں وہ کدھر ہے. اور وہ اس طرح چلتے جائیں گے. تو جنت میں جب جائیں گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ, صحیح مسلم کی حدیث ہے, اور جو میں آج احادیث یا روایات بیان کروں دے آر اوتھینٹک الحمدللہ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسرافیل علیہ السلام, صاحب الثور, جنہوں نے سور پھونکا ہوگا, ان کو بولیں گے اسرافیل سنگ فار دا پیپل آف جنہ. So Israfil alayhi salatu wasalam will sing in his amazing voice. جنہ will not be boring stuff کہ آئے ہیں اور خاموشی ہے اور کچھ نظر نہیں آ رہا اور اکیلے ہیں پھرے, نہیں. Amazing things. Israfil alayhi salam will be singing for the people of Jannah. The first group which will enter Jannah will be those who will have full lights of full moon. Subhanallah. ان کے چہرے ایسے چمک رہے ہوں گے جیسے یوم البدر, جیسے 14 کا چاند ہوتا ہے. they'll be shining. جو دوسرا گروپ ہے, their faces will be shining like stars, bright stars, and so on and so forth. جنت میں جانے کے بعد کوئی پریشانی نہیں ہوگی, کوئی تکلیف نہیں ہوگی, لیکن ایک انزائٹی ہوگی, ایک پریشانی ہوگی کہ کہیں ہمیں جنت سے نکال نہ دیا جائے. پتہ نہیں ہم کب تک رہیں گے جنت میں, پتہ نہیں یہ ہمیشہ کے لیے ہوگا یا نہیں. آپ دیکھیں کبھی کوئی آپ 5 اسٹار ویکیشنز پہ چلے جائیں, جتنا آپ انجوائے کر رہے ہو لیکن آپ کے دل میں یہ بات ہوتی ہے کہ پتہ نہیں یہ تو جلدی ختم نہ ہو جائے. یا آپ کوئی اپنی لائف کا ایک بہت اچھا ٹائم پیریڈ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں جس میں یو آر ہیونگ ہارڈ کور پارٹی, فائن اور حلال انشاءاللہ آپ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں, تو آپ کے دل میں یہ کھٹکا ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جلدی ختم نہ ہو جائے. تو لوگ بھی نا جنت کے تھوڑے سے اس بارے میں سوچ رہے ہوں گے, تو اناؤنسمنٹ کی جائے گی, الاؤڈ اناؤنسمنٹ, ایوری بڈی ول ہیئر دس اناؤنسمنٹ. اور کیا ہوگی کہ آج کے بعد تم زندہ ہو, کبھی مرو گے نہیں, ہمیشہ کے لیے زندہ رہو, کبھی موت نہیں آئے گی تمہیں. دوسری اناؤنسمنٹ, ہمیشہ کے لیے تمہارے لیے صحت ہے, ہیلتھ ہے, آج کے بعد کبھی بیمار نہیں ہوگے,
ہمیشہ صحت مند رہو گے, کبھی بیمار نہیں ہوگے. تیسری اناؤنسمنٹ, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جوان رہو گے, کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا. کین یو امیجن دیز اناؤنسمنٹس؟ ہم اس دنیا میں کتنے پریشان ہو رہے ہوتے ہیں کہ صحت ہے کب بیماری آ جائے, ویلتھ ہے کب فقر آ جائے, غریبی آ جائے. ہم ٹھیک ہیں, سب سیٹ ہے, کسی کی ڈیتھ نہ ہو جائے, کوئی موت نہ آ جائے, ہمیں موت نہ آ جائے, ہم خود ڈر رہے ہوتے ہیں. آج کے بعد تم زندہ رہو گے, کبھی موت نہیں آئے گی. ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جوانی, کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا. ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پلیجریبل لائف گزارو گے, کبھی مزری نہیں دیکھو گے تم لوگ. اور موت کو ایک ریم, ایک بچڑے کے شکل میں لایا جائے گا اور اس کو ذبح کر دیا جائے گا. اس سے خوشی کی چیز جنتیوں کے لیے اس دن کچھ نہیں ہوگی کہ آج کے بعد موت ختم ہو چکی ہے. اور جنتی اگر ساری عرصے کے لیے اس خوشی میں روتے رہیں تو یہ خوشی ان کے لیے کافی ہوگی. اور جہنمی ساری زندگی کے لیے اگر وہ روتے رہیں تو اس سے بڑی بری خبر ان کے لیے اور کوئی نہیں ہوگی کہ موت کو ختم کر دیجیے گا. جو جنت میں ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے, اور جو جہنم میں ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ. ہم لوگ بہت ساری احادیث پڑھتے ہیں, بہت ساری قرآن کی آیت پڑھتے ہیں کہ تمہارے لیے جنت میں جو چاہو گے وہ ہوگا, لیکن we can't even imagine what is it. اس دن جنت میں داخل ہونے کے بعد انسان کو پتہ لگے گا کہ اصل میں ان آیات کا مطلب کیا تھا. What does this mean? لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا. جو دل چاہے گا وہ تمہارے لیے ہوگا. کیا مطلب ہے اس کا؟ انسان کا دل چاہے گا اس کے لیے نہر, پانی پینے کا دل چاہے گا اس کے لیے نہر آ جائے گی. پرندہ اڑا ہوگا, اس کو کھانے کا دل چاہے گا, وہ روسٹ ہو کے اس کے سامنے آ جائے گا. فروٹ کا دل چاہے گا, جانا نہیں پڑے گا, کچھ کہنا نہیں پڑے گا, وہ درخت کا جو پھل ہے ہمارے سامنے آ جائے گا. اور ہر بائٹ پچھلی سے بہتر ہوگی. لکس میں اللہ تعالیٰ نے نام وہی بتائے ہیں, اورنج, مینگوز, بیناناز, درخت, لیکن جنت میں وہ چیزیں صرف نام, صرف ان کے جو چیز آپس میں ملتی ہے نا وہ صرف نیمز ہیں, باقی کچھ بھی نہیں ملتا. وہ بہت ڈفرینٹ ہے اس چیز سے. لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ. اور ہم انہیں کچھ اور بھی دیں گے, وہ انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے وہ کیا ہوگا. تو سبحان اللہ, انسان جو مرضی چاہے گا, جو خواہش کرے گا وہ اس کے وہاں پہ پوری ہونے شروع ہو جائے گی. جو ہم نے شروع میں پڑھی تھی نا حدیث, ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر, وہ وہاں پہ جا کے دیکھے گا کہ میرا دل تو واقعی امیجن نہیں کر پایا جنت کو. How beautiful Jannah is, and people will be amazed on the creation of Jannah. وہ داخل ہوتے ہی صحابہ نے پوچھا, آپ کے خیال میں آ رہا ہوگا نا کہ بلڈنگز کیسی ہوں جنت کی. صحابہ نے بھی سوال کیا تھا, یا رسول اللہ جنت کی محلات کیسے ہوں گے, بلڈنگز کیسی ہوں گی. آپ سے فرمایا کہ جو اس کی برکس ہوں گی نا, اینٹیں, وہ آلٹرنیٹ ہوں گی, ایک برک گولڈ کی, ایک سلور کی, ایک گولڈ کی, ایک سلور کی, ایک گولڈ کی, ایک سلور کی. اس دنیا میں کتنے امیر لوگ ہیں, کتنے مینشنز آپ نے دیکھے ہوں گے, کسی کا ایک دیوار بھی اس طرح کی ہے کہ ایک گولڈ اور ایک سلور, ایک گولڈ ایک سلور. اور جنت کا سونا ہے, سونے سے کوئی مقابلہ ہے اس کا؟ کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. یہ بلڈنگز کا صرف جو اینٹیں ہوں گی نا, 1 brick of gold, سبحان اللہ, and 1 brick of silver. اور اس کا جو سیمنٹ ہوگا وہ کیسا ہوگا؟ اس کا مسک ہوگا, مسک, جس کا سیمنٹ ہوگا. اور اس کے جو پیبلز ہوں گے, they'll be pearls and jewels. اور اس کا جو سوائل ہوگا وہ اس بلڈنگ کا زعفران. ٹوڈے ان دس ورلڈ زعفران از ایکسپینسو دین گولڈ. اس کا جو زمین ہوگی وہ زعفران کی بنی ہوگی. سبحان اللہ. آپ کو پتہ ہے جنت میں کچھ لوگوں کو خاص ایک گھر دیا جائے گا, وہ ایک موتی سے بنا ہوگا. آپ لوگوں نے کبھی موتی دیکھا لائف میں؟ کتنا بڑا دیکھا ہے؟ کسی نے اگر دیکھا ہو, کتنا, اتنا سائز ہوتا ہے, اتنا ہوگا, بہت بڑا سے بڑا, کسی شہزادے کے پاس اتنا موتی ہوگا. جنت میں کچھ لوگوں کو گھر دیے جائیں گے موتی کے, اور ان کی صرف وڈتھ جو ہے وہ 60 مائلز ہوگی. 60 مائلز وڈتھ. لینتھ کی ہم بات نہیں کر رہے,
اور وہ گھر صرف ایک موتی سے بنے ہوئے ہوں گے، جس کے باہر سے اندر نظر آئے گا اور اندر سے باہر نظر آئے گا. اس کے ہر کارنر پہ جنتی کی ایک فیملی ہوگی جو وہ ایک دوسرے کو نہیں دیکھ پائیں گے. اس کی فیملیز ہوں گی ہر اس موتی کے کارنر پہ. سبحان اللہ. اگر وڈتھ 60 مائلز ہے، یہ وڈتھ ہے نا اسٹیبل کی، اگر وڈتھ 60 مائلز ہے تو امیجن کر لینتھ کتنی ہوگی. وہ ایک موتی ہے جنت کا، یہ ایک موتی ہے سبحان اللہ جنت کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ our whip's length in Jannah is better than this world and everything it contains. دنیا و ما فیہا اس سے بہتر ہے. ایک ویبس لینتھ کتنی ہوتی ہے؟ ویب اتنی لینتھ. It is better than this world and everything it contains. اور اس دنیا میں کیا کیا ہے سبحان اللہ. فراری ورلڈ ہے، ڈزنی پارک ہے، واشنگٹن ہے، وائٹ ہاؤس ہے، نیاگرا فالز ہیں، یا پورا آپ کا اسلام آباد ہے، پورا پاکستان ہے، سوئس ایلپس ہیں، کیا کچھ نہیں ہے اس دنیا. اس سب سے بہتر ایک ویبس لینتھ ہوگی. امیجن کریں، ہم سوچ بھی نہیں سکتے. میں جتنا بھی آج میرے پاس الفاظ ہی نہیں کہ میں آپ کو بتا سکوں کہ ہاؤ جنہ از، ہاؤ بیوٹیفل اینڈ امیزنگ جنہ از. ان کی جو حور العین ہوگی، جب انسان داخل ہوگا جنت میں تو اس کو پتا ہوگا میرا گھر کہاں پہ. اور جب گھر میں داخل ہوگا تو وہ سب سے پہلے جب اپنی بیوی کو دیکھے گا، وہ پتا ہے کتنی دیر کے لیے کھڑا رہے گا؟ 40 سال کے لیے وہ اس جگہ پہ کھڑا رہے گا. For 40 years he'll be stunned and he'll be looking at his wife. 40 years. اور وہ جب نکلے گھر سے تو اس کو نا دور سے جیسے بجلی چمکتی نا دور پہ، اس طرح کی روشنی محسوس ہوتی ہوگی. وہ اپنے گائیڈ سے پوچھے گا کہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جنت میں آپ کی بیوی جو ہے نا وہ اپنے گھر میں اسمائل کر رہی ہے. وہ جب بھی مسکراتی ہے تو یہ جو آپ کو لائٹ شو ہوتی ہے یہ اس کے دانتوں کی روشنی ہے. For 40 years he'll be standing there and looking at his wife. سبحان اللہ. جنت کی حور کیسی ہے؟ اگر اپنا اس کا جو دوپٹہ ہے نا، اس کا صرف ایک دوپٹہ، ایک سکارف، it is better than this world and everything it contains. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ ایک دفعہ اس دنیا میں جھانک کے دیکھ لے تو آسمانوں اور زمینوں کے بیچ ہر چیز روشن ہو جائے. ہم پہلے آسمان کی بات نہیں کر رہے، ہم جنت کی اور اس زمین سے ارتھ کی بات کر رہے ہیں. ان کے بیچ 7 ہیونز اور سب کچھ ہے، وہ سب روشن ہو جائے اور خوشبو سے مہک جائے، سینٹ اور پرفیوم سے وہ تر ہو جائے. یہ جنت کا عورت کا صرف ایک دفعہ نیچے دکھنا ہے. یہ لوگوں کو ان کی بیویاں دی جائیں گی اور عورتوں کے ان کے لیے شوہر ہوں گے. سبحان اللہ. یہ ایک بیوی کی بات کر. جنت میں حور العین شہداء کو 70 سے زیادہ دی جائیں گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اسراء والمعراج پہ ابراہیم علیہ السلام سے ملے تو ابراہیم علیہ السلام کون ہے؟ ابو الانبیاء، فادر آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ فادر آف دس امہ. تو انہوں نے کہا کہ اپنی امت کو میرا سلام دینا اور انہوں سے کہنا کہ جنت کے درخت ہیں اور اس کے درخت کیا ہے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ. جنہ از بیرن. ہم یہ سبحان اللہ، الحمدللہ اور لا الہ الا اللہ کیا کہنا، یہ درختوں کی پلانٹیشن کریں اپنی جنت میں. امیجن کتنا ٹائم لگ رہا ہے سبحان اللہ، 1 سیکنڈ سے بھی کم لگا ہے. اور وہ جو درخت ہے وہ اس 1 سیکنڈ میں وہ لگ گیا ہے. حدیث میں آپ سے فرمایا کہ the trunk of that tree is of gold and the branches are of gold and the leaves are of gold. یہ صرف ایک سبحان اللہ کہنے سے اللہ تعالیٰ ہمیں دے دیتا ہے. ہر انسان کی جو ہائٹ ہوگی وہ آدم علیہ السلام جیسی ہوگی. ہر جنتی کی ہائٹ آدم علیہ السلام جیسی. ایج عیسیٰ علیہ السلام جیسی، 33 ایئرس آف ایج. خوبصورتی یوسف علیہ السلام جیسی. آپ کو پتہ ہے یہ جو ہماری روح ہے یہ تو اس ٹرانسپورٹیشن میٹیریل میں ہے نا، جو یہ ہمارے پاس ہے. یہی روح قبر میں ٹرانسفر ہو جائے گی اور یہ بے شک جسم گل سڑ جائے گا، اور یہی روح جنت میں جب جائے گی تو اس کو ایک اور وہیکل مل جائے گا، اور ولیعاذ باللہ جہنم میں جائے گی تو اس کو ایک اور وہیکل مل جائے گا. سو اصل از روح، اس پہ فوکس کریں، اس کو نرش کریں، اس کا خیال رکھیں. اور وہ کس طرح ہوگا؟ با کتاب اللہ اینڈ سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
اللہ کی کتاب سے اور رسول کی سنت سے. یہ اس کا فوڈ ہے, یہ اس کا کھانا پینا ہے. اس دن انسان جو ہے نا, 6 پیکس, امیزنگ باڈی, مسلز, کوئی داڑھی نہیں ہوگی, کوئی جسم پہ بال نہیں ہوں گے ایکسٹرا, نہ نیند آئے گی, نہ اونگ آئے گی. جتنا انسان کھائے گا اس کا پیٹ کبھی بھرے گا نہیں. بھرنے کا مطلب نہیں ہے کہ وہ کبھی فلفل نہیں ہوگا, ہی ول فلفل ہمسیلف, لیکن کبھی وہ اوور ایٹنگ والا نہیں ہوگا. سب کچھ ڈائجسٹ ہوگا بائی اے لٹل برپ. وعلیکم السلام. اور کچھ حدیث میں آتا ہے کہ اس کی صرف ہلکا سا جو پسینہ نکلے گا اس کے ماتھے پہ, اس کی وجہ سے سب کچھ ڈائجسٹ ہو جائے گا اس کا. اور لوگ نیڈ کے لیے نہیں کھا رہے ہوں گے, they'll eat out of pure pleasure, سبحان اللہ. صرف انجوائمنٹ کے لیے, صرف انجوائے کرنے کے لیے کھا پی رہے ہوں گے. جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ ہر شخص کی جو طاقت ہے وہ 100 آدمیوں جتنی ہوگی, 100 men. اور اس دن کیا ہوگا جنت میں؟ یہ نہیں ہوگا کہ میں خود پانی پینے لگاؤں, میں خود اپنے آپ کو, نہیں. سرونٹس ہوں گے آپ کے جو کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جوان رہیں گے. اور قرآن میں آتا ہے وہ کیسے لگتے ہوں گے؟ جیسے پرلز ہیں, ہیرے جواہرات ہیں. وہ آپ کو سرو کرنے کے لیے ہمیشہ, دے آر کریٹڈ فار دس. انہوں نے, ان کا زندگی کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو سرو کرنا ہے. آپ نے کبھی 5 اسٹار یا 7 اسٹار ہوٹل میں رہے ہوں گے, اور وہاں کی سروس بھی کچھ بھی نہیں ہوتی, سبحان اللہ. وہ کیا ہوتا ہے, آپ کی بیل پہ فوراً سے ویٹر آئے تھے, پوچھ رہے ہیں سر کچھ اور چاہیے, ہر چیز آپ کو لا کے دے دی, آپ کو کھانا سرو نہیں کرنے دے رہے. ہم ایک جگہ گئے, وہاں بڑا VIP وہ تھا, کیونکہ ایک پروٹوکول کے ساتھ گئے ہوئے تھے, اتھارٹیز ہمارے ساتھ تھے, تو ویٹرز ہم ہمارے ٹیبلز کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے. کوئی چیز ہم دیکھتے بھی تھے نا وہ ہمارے سامنے لا دیتے, اور ہمیں ڈالنے کی بھی توفیق نہیں ہوئی, صرف کھانا ہم نے اپنے ہاتھ سے تھا. امیجن جنہ, وہاں پہ وہ جو ویٹرز ہوں گے, they are created to serve you. ان کا زندگی کوئی مقصد ہی کوئی نہیں, اور کیا چاہیے جو خیال آیا ہے فوراً سے لا دیا آپ کو. انسان تکیے لگا کے وہاں پہ, امیجن لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوں گے تکیے لگا کے, بڑے بڑے بیڈز پہ, اونچے اونچے مسندوں پہ, ہیوج بیڈز, اور ان کے سامنے گلاس پڑے ہوں گے سجے ہوئے, اور ان کے سامنے انہیں الرحیق المختوم, ایسی شراب which is sealed, ان کو سرو کی جا رہی ہوگی. and they'll be talking and having fun and گپ شپ, اور سب کچھ ہو رہا ہوگا. amazing, it's party culture. you just imagine how beautiful Jannah is. جنت میں یہ نہیں ہے کہ آپ کو صرف گھوڑے میں لے کے چلانے کے لیے, نہیں, you'll be having Lamborghinis, you'll be having Ferraris, racing tracks. اور آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے اس دنیا میں, اگر آپ 7 اسٹار میں ہیں اور آپ کا کوئی کزن 4 اسٹار ہوٹل میں رہ رہا ہے, یا ایک ہی ہوٹل میں ڈفرینٹ کمپارٹمنٹس ہوتے ہیں نا, 3 اسٹار رومز, 4 اسٹار رومز, 5 اسٹار رومز, تو اگر آپ کے جو جاننے والے 5 اسٹار میں ہیں اور آپ 4 اسٹار میں ہیں, تو اگر آپ اسے ملنا چاہیں تو دل شفٹ یو فرام 5th اسٹار روم ٹو 4 اسٹار, تاکہ, کیونکہ اپنے پے جو ہے نا دوسرے بندے نے نہیں کیا ہوا تھا, آپ کو نیچے آنا پڑے گا. لیکن امیجن جنہ, اگر آپ اونچے والے درجے میں ہیں اینڈ یو وانٹ ٹو میٹ یور فیملی ممبرز, یا جو لوگ جن سے آپ محبت کرتے ہیں وہ نیچے درجات میں ہوں گے, تو اللہ تعالیٰ سبحانہ ان کو امیجیٹلی اوپر ٹرانسفر کر دیں گے گیدرنگ کے لیے. یہ نہیں کہ تمہیں نیچے آنا پڑے گا, اس سے اتنا اعمال نہیں کیے, نہیں, ان کو اوپر لائیں گے. فیملی گیدرنگز ہوں گی. یو ول بی ایبل ٹو میٹ یور گریٹ 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 گرینڈ فادر, جو کہ شاید کبھی سکھ تھے یا ہندو تھے یا کرسچن تھے, جنہوں نے اسلام قبول کیا اور وہ مسلمان بنے. فیملی گیٹ ٹوگیدرز ہوں گی جو کہ بتائیں گے کہ بیٹا میں نے اسلام قبول کیا تھا, اور جس کی وجہ سے تم بھی مسلمان ہوئے تھے. اینڈ یو ول بی ایبل ٹو میٹ گریٹ 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 گرینڈ سن, جو کہ شاید امام مہدی کی فوج کے ساتھ لڑا ہو, یا جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہو. اینڈ ہی ول بی ٹیلنگ یو اسٹوریز کہ ہم نے ایسا کیا تھا, ہم نے ویسا کیا تھا. اینڈ یو ول بی ٹیلنگ یور اسٹوریز کہ میں پہلے جاہل تھا اور میں پھر اس لائن کی طرف آیا, اینڈ اللہ تعالیٰ گیو می ہدایہ اینڈ ایوری تھنگ. اسٹوریز اینڈ اسٹوریز اینڈ اسٹوریز, سبحان اللہ, امیزنگ. وہاں پہ ٹور گائیڈز ہوں گے, اینجلز ہوں گے, جو جنت کے مالک ہوں گے, ان کو ساتھ لے جا رہے ہوں گے. تو یو ول بی واکنگ ان جنہ اینڈ یو ول اسمیل فریگننس, اور آپ پوچھو گے کہ یہ فریگننس کہاں سے آ رہی ہے. انہوں نے کہا, آپ کہیں گے پریشان نہ ہو, یہ فریگننس جو ہے نا, یہ جو نیچے زعفران اور مسک ہے نا سوائل میں, یہ یہاں سے آ رہی ہے. اینڈ یو ول بی واکنگ اوور اٹ, اور آپ کو پانی کی چلنے کی آوازیں آ رہی ہوں گی.
آپ کو یہ پانی کہاں سے آواز آ رہی ہے, کہاں ہے پانی؟ نے کہا اپنے پیلس کے نیچے دیکھیں, آپ کے پیلس کے نیچے ریورز بہ رہے ہیں. آپ کہیں گے آپ مجھے لے جاؤ وہاں پہ. نے کہا آپ اس کو چھوڑیں, آپ کو میں سب سے اعلیٰ دریا نہ بتاؤں؟ نے کہا کون سا؟ نے کہا حوض رسول صلی اللہ علیہ وسلم, which will be accessible for the ummah of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ پوچھیں گے کیا میں جا سکتا ہوں وہاں پہ, میرے لیے اجازت ہے؟ نے کہا ہاں, آپ رسول اللہ کی امت میں سے ہیں, آپ کے لیے اجازت ہے. اور پھر ہم کہیں گے کہ ہمیں وہاں لے جاؤ, تو وہاں لے جایا جائے گا. اینڈ دس از دا بیسٹ ریور آف جنہ, جو کہ اللہ تعالیٰ کے عرش سے نکل رہا ہے, پھوٹ رہا ہے وہاں سے. اینڈ اٹ از کمنگ آل دا وے فرام ٹاپ آف جنہ ٹل باٹم. اور یہ حوض کوثر جو ہے, یہ قیامت کے دن بھی وہاں پہ اس کی ایک برانچ ہوگی جس میں سے مسلمان امت محمد پیے گی. سو یو ول بی گوئنگ ٹو دیٹ حوض. وہاں پہ نیند کا کانسیپٹ ہی کوئی نہیں ہے, نیند کا کانسیپٹ ہی کوئی نہیں ہے. ہاں اگر آپ سونا چاہیں گے, اف یو لو سلیپنگ جیسے آئی لو سلیپنگ, تو آپ سو سکتے ہیں انشاءاللہ. لیکن یہ نہیں کہ تھک گیا ہوں یار, اتنے دنوں سے جاگ رہا ہوں, مجھے سونا ہے, ایگزاسٹ ہو گیا. ناٹ ایٹ آل. اور آپ یو ول بی امیزڈ. آپ کو پتہ ہے حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی کو نا بہت زیادہ نا پلانٹیشن کا, ایگریکلچر کا شوق تھا. لیکن یا رسول اللہ کیا میں جنت میں بھی درخت اگا پاؤں گا, اپنی فصلیں اگا پاؤں گا؟ انہوں نے کہا ہاں تم جنت میں بھی فصلیں اگا پاؤ گے. سو وہ صحابی جنت میں بھی اپنی فصلیں اگا رہے ہوں گے, کھیتی باڑی کر رہے ہوں گے. دن کا ٹائم ہوگا پھر. لیکن there is no sleeping, there is no such thing as tiredness یا fatigued, not at all. سبحان اللہ. اور جنت کے درجات ہیں. آپ کو پتہ ہے ایک درجے سے دوسرے درجے کا جو فاصلہ ہے, جیسے گراؤنڈ فلور سے جو فرسٹ فلور کا فاصلہ ہے, کیسا ہوگا؟ جیسے ہم یہاں سے, محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے تم زمین سے آسمانوں کو پہ ستارے دیکھتے ہو نا, اس طرح ہوگا. سو جو نیچے والا جنتی, اوپر والا جنتی کے صرف اپنے سے امیجیٹ اوپر والے کو دیکھ رہا ہوگا. کیسے دیکھ رہا ہوگا؟ جیسے آسمان میں ہم ستارے دیکھتے ہیں, اتنا ڈسٹینس ہوگا ایک فاصلے میں. اینڈ یو نو the physical shape of Jannah is like a pyramid. is like a pyramid. اوپر ایک پورشن ہے, نیچے ہوتے ہوتے زیادہ ہوتے ہوتے, you can't imagine, obviously you can't imagine how جنت جو سب سے ادنا ترین جنت ہوگا اس کے لیے اس دنیا اور اس کا 10 times زیادہ ہوگا. You can't imagine how Jannah is. لیکن it's like a pyramid. تو جو سب سے ٹاپ کا جو پورشن ہے نا, اس کا نام ہے الوسیلہ. جو سب سے ٹاپ کا ایک ہے, اس کو وہی شخص کو ملے گا صرف. رسول نے فرمایا کہ تم میرے لیے دعا کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے دے, اور جو شخص اذان کے بعد میرے لیے دعا کرے گا میرے پہ لازم ہے میں اس بندے کی شفاعت کروں. وَآتِ مُحَمَّدًا وَسِيلَةً وَالْفَضِيلَةً. ہم اذان کے بعد پڑھتے ہیں نا, تو جو شخص یہ پڑھتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر واجب ہے اس بندے کی شفاعت, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا. سو سبحان اللہ, آپ جنتیوں سے ملو گے. یو ول بی ایبل ٹو میٹ ہو ایور یو وانٹ فرام دا پیپل آف جنہ. وہاں پہ کیونکہ کتنا عرصہ رہنا ہوگا, 100 سال, 200 سال, 300 سال. اچھا کون مجھے نمبر دے گا کتنے سال رہنا ہوگا وہاں پہ؟ انلمیٹڈ. خالدین فیہا ابدا. تو اس میں ٹائم کم نہیں ہوگا کسی کے پاس, ٹائم ہوگا سب کے پاس. یا رسول اللہ آپ سے ملنا چاہتا ہوں, آ جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم. We'll be able to meet رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ نہیں کہ آپ سے مل لیا میں جا, آپ کے پاس ٹائم کم ہوگا. نہیں نہیں, we'll be walking together by river side. یا رسول اللہ آپ طائف کا واقعہ سنائے اپنے منہ سے. یا رسول اللہ آپ وہ جنگیں بتائیں. یا رسول اللہ احد کا میدان میں آپ کیا سوچ رہے تھے, آپ کیا پلاننگ کیا کرتے تھے, آپ پہ جو مشکلات آئیں آپ اسراء والمعراج اپنے منہ سے سنائیں. سبحان اللہ. You know this is how beautiful Jannah is. کوئی ایسے نہیں ہوگا کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے, آج میں بہت بزی ہوں. نہیں نہیں نہیں, رسول کے ساتھ بیٹھے ہیں, کھانے کھا رہے ہیں. لیکن یہ اوبیسلی ہر بندے کو نہیں ہوگی, کیونکہ اوبیسلی ایوری جنتی ول میٹ رسول صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن جو پڑوسی ہوں گے ان کے پاس زیادہ اتھارٹیز ہوں گی. لیکن ہر جنتی خوش ہوگا, جو جنت میں ہوگا وہ خوش ہوگا. صرف ایک اسے وہ ہوگا کہ کاش میں نیک اعمال کر لیتا, کاش میں اور زیادہ اعمال کر لیتا, کاش میں اس جنت میں ہوتا. لیکن he'll be happy. کوئی کسی بندے کے انسان میں نا غل جسے بولتے ہیں نا کہ کوئی بھی پریشانی, کوئی فٹیکنس, کوئی یہ کسی مسلمان کے خلاف جیلسی نہیں ہوگی. ہر بندہ جہاں پہ وہ خوش ہوگا. تو آپ سبحان اللہ موسیٰ علیہ السلام سے مل سکتے ہیں
کہ آپ نے بندے کو جو مکہ مارا تھا کہاں مارا تھا؟ یوسف علیہ السلام سے. آپ وہ واقعہ تو سنیں جب آپ کو ویل میں ڈالا گیا, کنویں میں ڈالا گیا, آپ کیا کرتے رہے وہاں پہ؟ باتیں, گپ شپ, کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, پارٹیز کر رہے ہیں, پلینگ اراؤنڈ, اسپینڈنگ ٹائمز ود فیملی, ٹائمز ود یور چلڈرن. آپ کو پتہ ہے قبر میں جو شخص ہوگا, جو نیک بندہ ہوگا, وہ کیا بولے گا؟ He'll shout and scream, یا اللہ please bring the hour so that I may meet my wealth and family. جلدی قیامت دینا ہے یا اللہ, میں اپنی فیملی سے, اپنی ویلتھ سے, ارضھا کارض السماوات والارض, یہ جنت ہوگی. اس کے لیے اس کو تو پتہ نہیں کتنے ہزاروں سال لگ جائیں گے اپنی صرف جنت کا ایک راؤنڈ کرتے ہوئے کہ میں دیکھ لوں میرا ہے کتنا ایریا. ہزاروں سال لگ جائیں گے. تو جنت کی بھی ڈفرینٹ لیولز ہیں, سبحان اللہ. کچھ جنتیوں کو ان کے جو خادم ہیں وہ سرو کر رہے ہوں گے, کچھ جنتیوں کو اینجلز ملائکہ وہ سرو کر رہے ہوں گے, کچھ جنتیوں کے پاس وہ ریور خود ہی سے آ جائے گا, وہ نہر دل چاہے گا وہ نہر خود ہی آ جائے گی. کچھ جنتیوں کو اللہ تعالیٰ خود اپنے ہاتھ سے پلا رہے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ان کے میزبان ہوں گے, سبحان اللہ. کچھ جنتیوں کا چھت کچھ اور ہوگی, اور الفردوس الاعلیٰ والوں کی کیا ہوگی چھت؟ اللہ تعالیٰ کا عرش ہوگا. ان کی وہ یہ چھت ہوگی فردوس الاعلیٰ والوں کی. آپ کو پتہ ہے ہمیں جو بھی کام کرنا چاہیے نا وہ احسان کے ساتھ کرنا چاہیے. اینڈ اللہ نے اور اللہ کے رسول نے جو ہمیں مشن ویژن دیا نا, وہ یہ دیا ہے کہ aim for the highest, aim for the best. اذا سألتم اللہ الجنہ فاسألوا الفردوس. جب بھی تم اللہ سے سوال کرو جنت کا, یہ نہیں کہ اللہ بس جنت میں داخل کر دے, بس کسی طرح گھسا دے, نہیں. فاسألوا الفردوس, فردوس کا سوال کرو. آپ کو پتہ ہے میں اگر اپنے بھائی سے کوئی ریکویسٹ کروں, اس کے حساب کے مطابق کروں گا نا, کیا مجھے اتنے پیسے چاہیے. اپنے باپ سے کروں تھوڑے زیادہ پیسے مانگوں گا, کسی بڑے ملک ریاض سے کروں میں اسے کہوں گا یار مجھے 20 روپے ادھار دے دے, نہیں, اس سے میں 20 لاکھ یا 20 کروڑ مانگوں گا. اور اگر پریزیڈنٹ سے, جیسے پاکستان بھیک مانگتا ہے IMF سے, تو وہ ہزاروں کی مانگتا ہے, نہیں, ملینز آف ڈالرز کی, بلینز آف ڈالرز کی. تو جب آپ مالک الملک سے مانگ رہے ہو, ہی از دا آنر آف ایوری تھنگ, آسمانوں اور زمینوں میں, تو بس صرف جنت نہ مانگو. اللہ تعالیٰ نے خود کہا کہ اگر تم جنت مانگنا چاہتے ہو فاسألوا الفردوس, تو فردوس کا سوال کرو. aim for the highest, aim for the best. تو جنتی جو ہے نا وہاں پہ خوش ہوں گے, اور وہاں پہ بازار بھی ہوں گے, اور بازاروں میں جائیں گے, شاپنگ کریں گے, اور جب بھی جب بھی اپنی بیوی کو دیکھیں گے تو جو اپنا منہ موڑیں گے دوبارہ دیکھیں گے اس کی خوبصورتی دوبارہ زیادہ ہوئی ہوگی, دوبارہ منہ موڑیں گے دوبارہ دیکھیں گے اس کی خوبصورتی اور زیادہ ہوئی ہوگی. ایسا نہیں ہے کہ تنگ آ جائیں. جو فروٹس ہیں سبحان اللہ, وہ کہیں گے کہ یہ تو میں نے کچھ عرصے پہلے کھایا تھا فروٹ. امیجن کریں, جنتی کہے گا کہ یار یہ تو میں نے فروٹ کچھ عرصے پہلے کھایا تھا, میں بھی 100 سال پہلے کھایا ہو. چوز ہی ہو جائے گا بندہ کہ جنت میں اب تو یاشی ہے, تو نہیں کہ فروٹ میں اتنے سال عرصے بعد دوبارہ کھا رہا ہوں, چلو دو مجھے. وہ کھائے گا تو اس کا ٹیسٹ اور بہتر ہوگا. وہ ہیل بی بیسڈ کہ یہ تو میں نے کھایا تھا, اس کا اور ٹیسٹ بہتر ہو گیا, اور ٹیسٹ بہتر ہو گیا. سو every next second is better than the previous one. کوئی بوریت نہیں ہوگی, کوئی بوریت نہیں ہوگی. انسان خود اپنے آپ کو دیکھے گا شیشے میں, دوبارہ دیکھے گا اور خوبصورت. یہ تو ہمارے ذہن میں نا, ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے کہ کیسے ہو سکتا ہے یہ, لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ از پرفیکٹ. اس کی جو پلیجرز ہیں نا, پلیجرز جو وہ اپنے عباد اللہ کو پلیز کرنا چاہے گا, وہ امیزنگ طریقے سے پلیز کرے گا. اور جو نعوذ باللہ جہنم میں ہوں گے, ان کو بھی اللہ تعالیٰ he'll make sure کہ he gives them the perfect amount of torment. اللہم اجرنا من النار. تو سبحان اللہ اس دن کیا ہوگا کہ لوگ شاپنگ کر رہے ہوں گے, اور there are details, میں اس پہ نہیں جانا چاہ رہا. تو you will be meeting رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور سب کے ساتھ ہوگا. تو ایک پکارنے والا پکارے گا کہ کیا تمہیں سب کچھ مل چکا ہے, کیا تم راضی ہو گئے ہو؟ یا اللہ راضی ہو چکے ہیں, یا اللہ تو نے ہمیں سب کچھ دے دیا, ہم خوش ہیں. آج تو میں ایک اور چیز نہ دوں, آج تو میں ایک اور چیز نہ دوں. یا اللہ
الم تبید وجوہنا، تو نے ہمارے چہروں کو روشن نہیں کر دیا، اور تو نے ہمیں جنتوں میں داخل نہیں کر دیا، اور ہمیں اس مال کا اور اس ویلتھ کا مالک نہیں بنا دیا، اور کیا چیزیں تمہیں دینا چاہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہیں گے آج میں تم سے راضی ہوں، کبھی ناراض نہیں ہوں گا، آج کے بعد کبھی ناراض نہیں ہوں گا، جاؤ خوش ہو جاؤ۔ تو انسانوں کے لیے وہ سب سے بڑی خوشی ہوگی، لیکن اس کے بعد بھی ایک خوشی ہے جو رہتی ہوگی۔ ایک منادی کرنے والا پکارے گا لوگوں کو کہ آؤ آج اللہ تعالیٰ کی تم سے میٹنگ ہے، تو لوگ جائیں گے اور ان کی سیٹس ریزروڈ ہوں گی، اور آپ کو پتہ ہے کس سیکوینس میں ہوگی؟ انسان دنیا میں جمعے کے دن خطبے میں جتنا امام کے قریب بیٹھتا ہوگا، اسی لحاظ سے اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کی سیٹنگ ہوگی۔ جتنا قریب وہ امام سے ہوگا دنیا میں، جلدی جاتا ہوگا، امام کے قریب ہو کے بیٹھتا ہوگا، اتنا ہی اگلا والا اگلی والی سیٹ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوگی جنت میں۔ اس لیے اس دنیا میں نا اعمال کر لیں۔ حضرت علی کہتے تھے کہ یہ دنیا نا اعمال کی جگہ جزا کی نہیں ہے، اس میں جزا نہیں ملتا ہوتا، اور آخرت جزا کی جگہ اعمال کی نہیں ہے۔ لیکن ہم لوگ کتنے ہی کمزور ایمان والے ہیں کہ ہم لوگ اس دنیا میں جزا چاہتے ہیں اور اگلی دنیا میں خواہش کریں گے کہ ہم اعمال کر لیں۔ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت یا اللہ، قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، یا اللہ واپس بھیج دے، اعمال کرنا ہے جو نہیں کر سکے۔ تو سبحان اللہ، اس دن لوگوں کی سیٹس طے کی جائیں گی، اور اس دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات تشریف لائے گی، اور پردے اٹھا دیے جائیں گے، تو جنتی اللہ تعالیٰ کی ذات کو، اللہ کے چہرے کو دیکھیں گے، and they'll be filled with نور۔ This needs no explanation۔ کیا بتاؤں میں اس بارے میں؟ People will be looking at the face of Allah subhanahu wa ta'ala، the majestic face of Allah subhanahu wa ta'ala اس دن، اور وہ جو ہوگا نا پلیجر، وہ انسان کو ہر چیز بھلا دے گا، وہ خوشی، ہر جنتی خوشی بھلا دے گی، حتیٰ کہ انسان اپنا آپ بھی بھول جائیں گے کہ میں ایگزسٹ بھی کرتا ہوں یا نہیں۔ اللہ کے چہرے کو دیکھنے کی اتنی لذت ہوگی۔ کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہر جمعے کے جمعے دیدار کرائیں گے اپنا، کچھ لوگوں کو دن میں 2 دفعہ دیدار کرائیں گے، دن میں 2 دفعہ۔ امیجن دس۔ سو ایسے اعمال کر لیں، اور اعمال کی کس طرح ہے؟ بہت آسان ہے۔ آپ کو پتہ ہے کیا طریقے ہیں جنت میں گھر بنانے کے؟ حدیث میں آتا ہے 10 دفعہ سورہ اخلاص جو بندہ دن میں پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک پیلس بنا دیتا ہے۔ 10 دفعہ سورہ اخلاص، اور واللہ اسے 5 منٹ سے زیادہ نہیں لگتے۔ 5 منٹ نہیں، میں بہت جنرس ہو کے بتا رہا ہوں، I'm being very generous۔ 5 منٹ میں 10 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے پیلس بنا دیتے ہیں۔ دن میں سنن روابط 12 رکعتیں جو بندہ دن میں پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل بناتے ہیں۔ فجر سے پہلے 2، ظہر سے پہلے 4، ظہر کے بعد 2، مغرب کے بعد 2، عشاء کے بعد 2، یہ 12 سنتے ہیں۔ جو شخص پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل بناتے ہیں۔ اس طرح سے بہت ساری احادیث ہیں۔ جو شخص حق پہ ہونے کے باوجود لڑائی چھوڑتا ہے، جنت کے کارنر میں گھر۔ امیجن دس۔ جو شخص اچھے اخلاق کا ہوتا ہے، جنت کے بیچ میں گھر۔ تو the houses in جنہ اس دنیا میں نا ہم آرام سے بنا سکتے ہیں۔ آپ میں سے کس کس کا گھر جو ہے نا اسلام آباد میں ہے؟ ہر شخص کوشش کرتا ہے کہ میرا گھر جو ہے نا، میری زندگی میں میں اپنے بچوں کے گھر دے جاؤں، ایک چھت اپنی ہونی چاہیے۔ ساری زندگی کھپا دیتے ہیں ایک گھر کے لیے اسلام آباد میں، مٹی کا گھر۔ اور جنت میں اللہ تعالیٰ گھر دے رہے ہیں 5 منٹ میں، سورہ اخلاص 10 دفعہ، یہ نہیں کہ رٹے کے ساتھ سمجھ کے پڑھ لو، تو ایک پیلس جنت میں۔ لیکن وی ڈونٹ کیئر۔ ہم 1 تولہ سونا یا 10 تولے سونا اکٹھے کرنے کے کتنے سالوں لگا دیتے ہیں۔ آپ کو ایک دفعہ سبحان اللہ پڑھنے سے جنت میں ایک درخت لگ گیا آپ کا، جس پہ فروٹس ہوں گے، جو سونے کا ہوگا، جو آپ کی بیوٹی پہ، جنت کی بیوٹی میں اضافہ کرے گا۔ لیکن وی ڈونٹ کیئر۔ وائی؟ بیکاز وی ڈونٹ ہیو فیتھ ان آخرہ۔ مسئلہ ہے کہ ہمارا ایمان نہیں ہے آخرت پہ، ہمیں یقین نہیں ہے۔ ہم بس کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے، لیکن وی ڈونٹ ہیو فیتھ، اسٹرانگ فیتھ ان آخرہ۔ اگر کاش ہمارا ایمان جنت پہ اور آخرت پہ ہو جائے نا، تو ہمارے اعمال پہ صحابہ کی طرح ہوں گے، پھر ہم ویٹ نہیں کریں گے۔ صحابی نے کھجوریں پھینک دی کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے ان کھجوریں کھانے کا، جنہ میرے سامنے ہے، میں کیوں ویٹ کروں؟
اس دنیا میں رہنے کا کیا فائدہ جب جنت فوراً سے مل جائے؟ تو فوراً سے اعمال کریں کہ جنت مل جائے. ڈونٹ ویٹ اے سنگل سیکنڈ. کیا پتہ موت آ جائے, کیا پتہ آج عشاء کی نماز ہماری آخری نماز ہو. کتنے لوگ ہیں جو نماز پڑھ کے نکلتے ہیں, اور وہ بھی لکی لوگ ہیں جو نماز پڑھ کے نکلتے ہیں, وہ ان کی آخری نماز ہوتی ہے, اس کے بعد اگلی نماز کا انہیں موقع نہیں ملتا. میں کل دیکھ رہا تھا, بلکہ دیکھ رہا آج تک, کل ایک بندے کی انڈیا میں غالباً کوئی AGM بینک ہے, کیا نام ہے بینک کا, ان کی اینول ایک گیدرنگ تھی جس میں ان کو نا ایک بندے کی ریزگنیشن ہو رہی تھی اور وہ اس کو الوداع کہہ رہے تھے. تو ہی واز ڈیلیورنگ اے اسپیچ کہ آئی ایم گریٹفل کہ آپ نے مجھے اس طرح سے اتنے عزت سے رہا کیا ہے اور میں جا رہا ہوں, میں ریزائن کر رہا ہوں. سو ہی واز اسپیکنگ اینڈ ہی ڈائیڈ آن اسپاٹ. کتنے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہے کہ آپ کی زندگی میں تھے اور وہ مر چکے. سبحان اللہ, کچھ دن پہلے میرے پاس پرانی کچھ پکچرز کھولیں تو اس میں ایک ویڈیو تھی دور جاہلیت کی. اس میں میرا ایک دوست تھا اینڈ ہی واز ریپنگ اے سانگ آف انڈین سنگر بوہیمیا اس کا نام تھا. اینڈ یو نو واٹ, ہی از نو مور ان دس ورلڈ. وہ اسی سال ڈیٹ پہلے ڈیتھ ہو گئی. ہمیں پتہ لگا, دوستوں نے کال کیا, ہارٹ اٹیک, فاسٹ یونیورسٹی میں پڑھا تھا لاہور میں. آئی واز لوکنگ ایٹ ہم, اور وہ ریپ کر رہا تھا. میں نے کہا یار اس کو کیا پتا ہے اس نے نہیں رہنا. I was amazed. میں نے کہا یار یہ میرا دوست تھا, کتنے عرصہ ہم ساتھ رہے. I knew him very well. اور وہ زندہ تھا, اب اس دنیا میں نہیں, اب قبر میں ہے. اب وہ جو اس نے کیا تھا اس دنیا میں, اب اس کا بدلہ چکھ رہا ہے. اللہ اس کے گناہ معاف کرے, اس کو نیک کرے, اس کو معاف کر دے رہا اللہ. لیکن دیکھ سبحان اللہ, عمر بن خطاب ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نا اپنے کمرے میں نا ایسے نیچے سو رہے تھے. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ, یہ کیسے اور کس طرح کے بادشاہ, ان کے جو ہے نا یہ سونے کے چاندی کے برتنوں میں کھاتے پیتے ہیں, ریشم کے بستروں پہ سوتے ہیں, اور آپ سید الاولین والآخرین ہیں, امام الانبیاء ہیں, خاتم النبیین ہیں, تمام انسان اور جنات سردار ہیں, آپ اس طرح. انہوں نے کہا اے عمر, ان کے لیے اس دنیا میں اور ہمارے لیے آخرت میں ہے. حضرت عائشہ نے ایک دفعہ کچھ عورتوں کو دیکھا جو میک اپ میں اپنے آپ کو بڑا انہوں نے سجایا ہوا تھا, بڑا بیوٹیفائی کیا ہوا تھا. She felt angry and she said کہ for you in this life and for us in the آخرہ. جو شخص اس دنیا میں شراب پیتا ہے, حدیث میں آتا آپ نے فرمایا وہ جنتی شراب نہیں چکھے گا, وہ جنتی شراب نہیں چکھے گا. تو یہ تھوڑی سی لائف ہے 50 60 70 سال کی, اس میں ہم لوگ اعمال کر لیں, اس میں ہم لوگ اعمال کر لیں انشاءاللہ. جو بندہ اس میں تھوڑے سے بھی اعمال کر لے گا نا وہ کامیاب ہو جائے گا. اور ہم نے شروع میں ایک جو آیت پڑھی تھی کیا تھا, وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا, تقوی از the basis. گناہ چھوڑ دیں اور نیکیاں کر لیں. جو متقی ہوں گے نا, اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ ہم متقیوں کے علاوہ کسی سے ایکسیپٹ نہیں کرتے, متقیوں کے علاوہ کسی سے اعمال ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے. ہمارے سلف فرماتے تھے کہ اگر مجھے پتہ لگ جائے نا کہ میرا ایک عمل ایکسیپٹ ہو گیا ہے تو اس سے زیادہ خوشی کی میرے لیے بات کوئی نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ صرف متقیوں سے ایکسیپٹ کرتے ہیں. تو تقوی از دی شرط. امام نووی نے 4 چیزیں بتائی ہیں جنت میں 4 کوالٹیز. جنت میں جو شخص چاہتا ہے کہ داخل ہو جائے وہ 4 کوالٹیز اپنا لے. ایک, اسٹرائیو ہارڈ ان دی ورشپ آف اللہ سبحانہ وتعالی, مجاہدہ, کوشش کے ساتھ. ہم بڑی کوشش کرتے ہیں نا پیپرز میں پڑھنے کی. میں کچھ لوگوں کو جانتا ہوں آج کل بھی دیکھ رہا ہوں انہیں, وہ پتلا ہونے کے لیے اتنی کوشش کر رہے ہیں, ان کا دل چاہ رہا ہے کھانا کھانے کا, نہیں کھا رہے, ڈائٹ فوڈ کھا رہے ہیں. کیوں؟ پتلے ہو جائیں. کوشش, اسٹرینتھ, دے آر پمپنگ آئرن, پکنگ اپ را آئرن. کیوں کوشش کریں پتلے ہو جائیں, مسلز بن جائیں. الحمدللہ اٹس گڈ, لیکن ایک اچیو کرو نا اپنے ٹارگیٹ, کوشش. تو جنت اس سے بڑا کوئی ریوارڈ نہیں ہے جس کی اللہ نے تعریف کی. یہ دنیا کیا ہے, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ تو کھیل تماشا ہے, یہ تو کھیل تماشا ہے, کچھ بھی نہیں ہے یہ تو. اگر دنیا کی نظر میرے سامنے مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی نا تو میں کافروں کو ایک گھونٹ پانی کے نہ پینے دیتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک گھونٹ نہ دیتا ان کو پانی پینے کے لیے اگر مچھر کے پر سے بھی زیادہ قیمت ہوتی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تو جا رہے تھے, مرا بچھڑا پڑا ہوا تھا بکری کا نا, بھیڑ کا. تو آپ میں کون ہی پرچیز کرے گا؟ سب نے کہا یا رسول اللہ اگر یہ زندہ بھی ہوتا نا
تو اس کے کان چھوٹے ہیں, یہ اچھی نسل کے نہیں, تو ہم اس کو بھی نہ پرچیز کرتے ایک درہم میں. تو ہم تو مرنے کسی, تو موت مرا ہوا ہے, ہم کیوں پرچیز کریں؟ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ کی ہاں اس دنیا کی جو قیمت ہے نا, اس سے بھی کم ہے. آپ میں سے کون گزارا ہو تو ایک مرا ہوا کتا پڑا ہو یا ایک بکری پڑی ہو, اس کو روک کے گاڑی میں ڈالے گا اور لے جائے گا؟ کوئی بھی نہیں. بلکہ ہم گاڑی دور سے گزارے کہیں اسے خون نہ لگ جائے ٹائروں پہ, حالانکہ ٹائر ہے گندے ہیں. تو یہ دنیا کی قدر اللہ تعالیٰ کے سامنے اس طرح سے, اور جس جنت کی اللہ نے تعریف بیان کی ہے ہم تو امیجن بھی نہیں کر سکتے, جس میں اللہ تعالیٰ خود اپنا دیدار کرائیں گے. اور سبحان اللہ, جو جنت میں نہ جانے کا, جو میں نے سوچتا ہوں کہ سب سے ون آف دا بگیسٹ فیلئرز اور جو لوزرز ہوں گے, وہ کیا چیز ہوگی کہ لوگ اپنے خالق کو دیکھ بھی نہیں پائیں گے. جہنمی جو ہوں گے اپنے خالق کو دیکھ بھی نہیں پائیں گے کہ ہمیں کس نے پیدا کیا تھا, ہمارا مالک کون ہے جو ہمیں ساری زندگی پالتا رہا, دیتا رہا, ہمارا رب ہے کون, دکھتا کیسا ہے, ہاؤ ڈز ہی لک. جہنمی کبھی اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ پائیں گے. اللہ تعالیٰ کلام کریں گے ان سے, لیکن وہ غصے کا کلام ہوگا, کبھی بھی نظر رحمت نہیں فرمائیں گے ان پہ. لیکن کتنے بڑے لوزرز ہیں وہ جو اللہ کو دیکھ ہی نہ پائے. سبحان اللہ. تو اس جنت یہ مس کرنے والی چیز نہیں ہے. نمبر 1 پوائنٹ امام نووی فرماتے ہیں, اسٹرائیو ہارڈ ان ورشپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ, جس میں 5 وقت کی نماز باجماعت. بھائیو اس کو لکھ لو, 5 وقت کی نماز باجماعت مردوں پہ فرض ہے. دوسری چیز, پارڈننگ ادرز, فارگیونگ ادرز, لوگوں کو معاف کریں, لوگوں کے پردوں گناہوں پہ پردے ڈالیں, ان کی عیب پوشی کریں, ان کو معاف کریں, تم پہ زیادتی کریں ان کو معاف کریں. تیسری چیز, ریسٹریننگ فرام اینگر, اپنے آپ کو غصے سے بچانا, کیونکہ غصہ جو ہے نا ہر چیز کی جڑ ہے, ہر گناہ کی جڑ ہے. ٹھیک ہے. چوتھی چیز, لیو سننگ, اوائڈ سنس. یہ 4 چیزیں جو شخص کر لیتا ہے, انشاءاللہ باذن اللہ تعالی, اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بدلے وہ جنت پہ جائے گا انشاءاللہ. حدیث میں آتا ہے فرمایا, الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. یہ جو دنیا ہے نا, یہ مومن کے لیے ایک قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. تو اس دنیا میں تو ہمیں ایک مومن کو دل لگانے ہی نہیں چاہیے. کبھی کسی شخص کو دیکھا اپنی اڈیالہ جیل میں جو جائے اور کہے میں تو یہاں پہ دل لگا کے بیٹھ گیا اور میں نے گھر نہیں جانا. ہر شخص کہتا ہے کہ کسی دن تو رہائی ہو جائے گی, کسی دن کوئی ضمانت کے لیے آ جائے گا, کوشش میں لگا ہوا ہے کہ کس طرح نکلوں. کیا ہمارا دل اس طرح کا ہے؟ بس کس طرح نکلے یہاں سے یار. نہیں, ہم تو کہتے ہیں نہیں یہیں رہیں, کبھی مرے نہ, کبھی موت نہ آئے. موت کی بات کرنی اپنے بارے میں کرو, میرے بارے میں نہ کرو کہ میں مر جاؤں. یہ مومن کا ایٹیٹیوڈ نہیں ہوتا. من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ. جو اللہ سے ملنے کا شوق رکھتا ہے نا, محبت کرتا ہے, اللہ بھی اسے ملنے کا شوق رکھتے ہیں. اور جو اللہ سے ملنے کی نفرت رکھتا ہے نا, کراہت محسوس کرتا ہے کہ میں نہیں ملنا چاہتا, اللہ بھی اسے نہیں ملنا چاہتے. تو ان لوگوں میں سے ہم بن جائیں جو کہ اللہ سے ملنے کی شوق رکھتے ہیں. اور ایک اور چیز, جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا موت کے وقت, داخل الجنہ, وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. کوشش کریں کہ لائف اس طرح کی گزاریں کہ موت سے پہلے لا الہ الا اللہ نصیب ہو جائے ہمیں. اور یہ صرف ان لوگوں کو ہوتا ہے جو زندگی لا الہ الا اللہ کے مطابق گزار پاتے ہیں, ورنہ نہیں ہوتا. ہم نے شیوخ سے سنا, شیخ توفیق چودھری, کس کو نہیں پتا, ہی از این ایمرجنسی ڈاکٹر ان آسٹریلیا. وہ ان کہتے ہیں میں نے کتنے سارے لوگوں کو اپنے سامنے مرتے ہوئے دیکھا ہے, not even one of them said لا الہ الا اللہ. not even one of them مسلمان they said لا الہ الا اللہ. ایسے نہیں ہوتا. تو جو شخص لا الہ الا اللہ پڑھ لے کہ ہم موت کے ٹائم وہ انشاءاللہ جنت داخل ہوگا. ایک اور چیز, ہم فرض نماز کے بعد آیت الکرسی نہیں پڑھتے. رسول نے فرمایا کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لے, کیا ہوگا, اس کے اور جنت کے بیچ میں صرف موت فاصلہ ہوگی. صرف موت ہے ایک راستہ جو اس کے اور جنت کے بیچ میں ہوگی. لیکن یہ نہیں کہ آپ حرام سود کما رہے ہیں یا نماز تو نہیں پڑھ رہے اور آپ نے 5 وقت آیت الکرسی پڑھ لی, یا حرام کر رہے ہیں یا گناہوں میں پڑے ہوئے آیت الکرسی پڑھ لی. نہیں, کچھ بیسک, یا شرک کر رہے ہیں. اب
اللہ کے علاوہ مردوں کو پکارتے ہیں یا پیروں کے پاس جا رہے ہیں اور آپ ہر نماز پہ آیت الکرسی پڑھ رہے ہیں، یہ کچھ شرائط کے ساتھ ہے. تو بیسک چیزوں میں عمل کرنے کے بعد جو بندہ استقامت کے ساتھ آیت الکرسی پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے جنت. آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ کو نا بہانے چاہیے. یرید اللہ ان یتوب علیکم، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں چاہتا ہوں تمہیں معاف کر دوں. ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں تمہیں کیا کروں تمہیں عذاب دے کے، میں تو چاہتا ہوں تمہیں جنت میں داخل کر دوں، کوئی بہانہ مل جائے. ایک صحابی ہر نماز میں ایک سورت کے بعد ایک سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے تھے. تو کچھ صحابہ نے آپ سے کمپلین کی یا رسول اللہ یہ تو ہر نماز میں سورت کی تلاوت کرتے ہیں اور آخر میں سورہ اخلاص بھی پڑھ لیتا ہے. تو انہوں نے پوچھا آپ کیوں؟ انہوں نے کہا فار مائی لو فار سورہ اخلاص. انہوں نے کہا تم اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں داخل کر دیں گے. ایک سورہ اخلاص پڑھنے کا محبت ہے، سمجھ کے پڑھنا. تو وہ پڑھتے تھے. تو آپ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ اسی محبت جو تم سورہ اخلاص کے لیے ہے اس کے بدلے تمہیں جنت میں داخل فرما دیں گے. چھوٹے چھوٹے اعمال چاہیے. ایک عورت نے کتے کو، زانیہ تھی، پانی پلا دیا، اور ایک عورت جو کہ عابدہ تھی لیکن اس نے بلی کو بھوکا مار دیا کمرے میں، باندھ دیا. دیکھیں نا، ایک جہنم میں ایک جنت میں. تو یہ جو دنیا ہے نا بڑی اچھی انویسٹمنٹ اپرچونٹی ہے. یہ دنیا ہمارے پاس مل چکی ہے. اینڈ آئی ہیو اے گڈ نیوز فار یو کہ آپ لوگ زندہ ہیں. دیر آر بلینز اینڈ بلینز آف پیپل who are in their graves and they wish کہ اللہ ہمیں واپس زندہ کر دے، ہم تھوڑے اعمال اور کر لیں اور توبہ کر کے مر جائیں. and there are billions of people who are in their graves right now and they wish کوئی ہمارے لیے حج کر لے، کوئی ہمارے نام پہ مسجد بنوا دے، کوئی ہمارے نام پہ ایک کنواں کھدوا دے، کوئی ہمارے بہاف پہ کسی کی مدد کر دے، ہمارے لیے آخرت کا سامان تیار ہو جائے. لیکن no one is doing it because ہر بندہ اپنے لیے خود کرتا ہے. تو you are alive, you and me are alive. ہم اس دنیا میں اب کر سکتے ہیں کام، تو ہمیں کر دینا چاہیے. یہ ختم کرنے کا سائن تھا. ٹھیک ہے، ختم کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. تو سورہ جو ہے نا سورہ آیت الکرسی، اور آپ کو پتہ ہے سبحان اللہ سورہ واقعہ کیا ہے؟ اذا وقعت الواقعہ لیس علی وقعتها کاذبہ خافضۃ رافعہ. قیامت کا دن کیا ہے؟ جو لوگوں کو بلند بھی کرے گا اور لوگوں کو پست بھی کرے گا. کچھ لوگ ذلیل ہو جائیں گے، کچھ لوگ اوپر ہو جائیں گے. اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فکانت هباء منبثا وکنتم ازواجا ثلاثا. تم 3 گروہ میں بٹ جاؤ گے. اصحاب المیمنۃ با اصحاب المیمنہ، جو دائیں ہاتھ والے ہوں گے کیا خوبصورت دائیں ہاتھ والے ہوں گے. واصحاب المشأمۃ ما اصحاب المشأمہ، اور جو بائیں ہاتھ والے ہوں گے کتنے وہ ذلیل و خوار، کتنے حقیر ہوں گے وہ لوگ. والسابقون السابقون، اور کچھ لوگ ہوں گے جو سبقت لے جانے والے ہوں گے. اولئک المقربون، یہ ہیں جو ہمارے مقرب لوگ ہیں، فیوریٹ ٹاپ 10 جنہیں کہتے ہیں نا کہ ٹاپ 10 سانگز یا موویز، نعوذ باللہ. یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اولئک المقربون فی جنات النعیم، میری جنتوں میں ہوں گے. کون؟ ثلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین، زیادہ ہوں گے پہلے لوگوں میں سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ زیادہ ہوں گے، اعمال کر لیں. کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اللہ نے کہا کہ ثلۃ من الاولین، زیادہ ہوں گے پہلے اولین میں سے، وقلیل من الاخرین، اور اگلوں میں سے تھوڑے ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ دے اسٹرائیوڈ ہارڈ فار جنہ، انہوں نے اپنے ہر چیز لگا دی جنت کے لیے. اور ہم لوگ آج دیکھیں نا کتنے لوگ ہیں جو 3000 کا پیٹرول ڈلوا رہے ہوں تو 500 صدقہ میں بھی دے دیں. پیٹرول کے لیے تو ہمارے پاس ہزاروں ہوتے ہیں لیکن صدقہ کے لیے کھلے نہیں پڑے. وہ صحابہ دیکھتے ہیں ہمارے پاس سب سے اچھی چیز کیا ہے، آپشن سب سے اچھا کیا ہے، سب سے محبوب کیا ہے. مجھے یہ والا باغ، یہ گھوڑا، یہ چیز نہیں، باغ سب سے زیادہ پسند ہے، مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، سب سے زیادہ پروڈکشن دیتا ہے، اس کو دو. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی نہیں پہنچ سکتے جب تک تم وہ خرچ نہ کرو جس سے تم محبت کرتے ہو. اور آپ کو پتہ ہے جس گناہ کے لیے آپ کی ڈیزائر سب سے زیادہ ہوتی ہے نا، اس گناہ کو چھوڑنے کے لیے ایمان بھی اتنا ہی زیادہ چاہیے ہوتا ہے. If you have desires towards women, the greater you need the iman to leave of that sin. تو وہ اپنا ایمان بلڈ اپ کریں انشاءاللہ اس چیز کے لیے. آپ نے فرمایا کل امت یدخل فی الجنہ الا من ابا، ہر میری امت، ساری کی ساری امت میری جنت میں جائے گی، الا من ابا،
except those who refused. یا رسول اللہ کون ریفیوز کرے گا؟ جنت میں جانے سے کون کہے گا انکار کہ میں نہیں چاہتا؟ آپ نے فرمایا کہ جنہوں نے من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کر دیا کہ میں نے جنت میں نہیں جانا. اور جنت جو ہے نا اٹ از سراؤنڈیڈ بائی ڈیفیکلٹیز، ٹرائلز اینڈ ٹریبولیشنز اور مشکلات. جو شخص ان کو پار کرے گا، ان پہ عمل کرے گا، انشاءاللہ he'll enter جنہ. اوکے انشاءاللہ تعالیٰ we'll end here انشاءاللہ تعالیٰ. although this topic is quite vast and huge، اس پہ اگر بہت ساری چیزیں ہیں جو اور بھی کہی جا سکتی تھیں، اینڈ واللہ میں نے حق تو ذرا بھی ادا نہیں کیا اس ٹاپک کو ڈسکرائب کرنے کا، لیکن میری دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم نکموں کو، ناکاروں کو توفیق دے دے کہ ہم ایسے اعمال کر لیں اس دنیا میں جو ہمیں اس کی رحمت سے جنت میں لے جائیں انشاءاللہ تعالیٰ. اور آپ کو پتہ ہے، آپ نے فرمایا کہ کوئی شخص جنت میں اپنے اعمال کے بدلے میں نہیں جائے گا، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے جائے گا. تو آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ بھی؟ انہوں نے کہا ہاں میں بھی، حتیٰ کہ اللہ کی رحمت مجھے ڈھانپ لے گی اور میں جنت میں جاؤں گا. سو اللہ تعالیٰ سے نا ہمیشہ دعا کرتے رہیں، دعا کرتے رہیں کہ یا اللہ جنت دے دے، یا اللہ وہ اعمال دے دے جو ہم کرتے رہیں تو تو ہمیں جنت میں داخلی فرما دے انشاءاللہ، کیونکہ توفیق بھی تو نہیں دینی ہے اللہ. آپ سے دعا کرتے نا اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک. یا اللہ ان اعمال کی بھی محبت ڈال دے میرے دل میں جو مجھے قریب کرے تیری محبت سے. تو دعا کیا کریں انشاءاللہ. ایک حدیث میں آتا ہے جس شخص نے 3 دفعہ دن میں جنت کا سوال کر لیا تو جنت بھی کیا پڑتی ہے یا اللہ اس بندے کو میرے میں داخلی کر دے. اور جس شخص نے 3 دفعہ جہنم سے پناہ مانگ لی تو جہنم بھی کہتے ہیں یا اللہ تو اس کو میرے سے بچا ہی لے. تو دعا کریں انشاءاللہ اپنی نماز میں، سجود میں، تشہد کے اینڈ میں، آتے چلتے پھرتے اللہ سے باتیں کریں یا اللہ تیری جنت دیکھنا چاہتا ہوں میں، although میں ڈیزرو نہیں کرتا، although I'm a sinner، although میں بہت گناہ گار ہوں، لیکن یا اللہ تیرے ساتھ میں رہنا چاہتا ہوں، تیرے حبیب کے ساتھ ہم رہنا چاہتے ہیں. یا اللہ تو نے ہمیں اس دنیا میں تو ان سے جدا پیدا کیا، ہم ان کے وقت میں نہ آئے، ہم انہیں نہ دیکھ سکے، یا اللہ ہمیں آخرت میں کبھی جدا نہ کرنا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جنت میں داخل ہو پائیں. اور جس طرح آج ہم سب یہاں پہ اکٹھے ہیں، ہو سکتا ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں جنت میں بھی اکٹھا کر دیں اور ہم بیٹھیں اور ہم گپ شپ کریں اور ہم باتیں کریں کہ سبحان اللہ ہم دنیا بھی ملے تھے ایک دفعہ نہیں بلکہ ہر ویک ملتے تھے، اور دیکھو آج ہم جنت میں بیٹھے ہیں. امیجن دا فیلنگ. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں داخل فرمائے اور ہمیں ان لوگوں میں سے شامل فرمائے جو کہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے. بے شک یا اللہ تیری رحمت بہت وسیع ہے اور ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم انا نعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عین لا تدمع ومن دعاء لا يستجاب لها. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء ولسان ذاكرا وشاكرا وقلبا خاشعا وتوبة نصوحا وإيمانا صالحا ويقينا كاملا ورحمة ومغفرة قبل الموت وراحة عند الموت وراحة وجنة النعيم بعد الموت. آمين يا رب العالمين. فجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.